تو میں کہنے لگا تھا مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی۔ بھئی ہر جگہ علی ہے، ایک جگہ بچتی خالی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ خاندانی شیعہ ہیں، دادا پردادا سے شیعہ ہیں، وزیر بھی رہے پاکستان کی کئی پوسٹوں پر، وزارتوں میں رہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں سجدگاہ نہیں رکھتا، کیونکہ نبی نے خاک پہ سجدہ، کربلا تو نبی کے بعد ہوئی ہے، تو نبی نے پھر خاک پہ سجدہ تو نہیں کیا ہوگا، وہ تو کربلا کے بعد خاک آئی ہے۔ میں نے کہا یہی آپ کی غلط فہمی ہے۔ اور اچھا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا، ان کے مزاج میں بولنا ہے، سننا نہیں ہے۔ اپنے آفسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، تو بول بول کر ان کو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ وہ دوسرے بھی چپ رہتے ہیں کہ بھئی انہی کو بولنے دو، تو وہ سننے کے تو عادی نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اچھا الحمدللہ اس وقت ہماری یہ پوزیشن بھی ہے کہ پاکستان کے جنرل، پاکستان کے وزراء، پاکستان کی شخصیات، تھوڑا سا دل ان کا ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، تو ہم بھی اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی میں سجدہ کا نہیں رکھتا۔ تو میں نے کہا آپ شیعہ نہیں ہیں؟ کہنے لگے شیعہ ہوں، کھلا شیعہ ہوں، عزادار ہوں، ماتمی ہوں، گھر کی عزاداری ہے، خاندانی عزادار ہوں، خاندانی شیعہ ہوں، سجدہ کا نہیں رکھتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے لگے نبی نے کس پر کیا ہوگا سجدہ؟ میں نے کہا خاک پر۔ کہنے لگے کربلا تو نہیں تھی؟ میں نے کہا کربلا تھی، کربلا تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے، کربلا کی زمین پر تو حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، ہر نبی کو کربلا بھیجا، اور ہر نبی کا ایک قطرہ صحیح کربلا میں گرایا، ٹھوکر لگی، سر پھٹا، گھٹنا چھلا، پیر کے انگوٹھا چھلا، خون کا ایک قطرہ ضرور نکلا ہے ہر نبی کا۔ اور جب وہ پوچھتے تھے یا اللہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہ نہیں خطا نہیں ہوئی، حسین کا خون یہاں گرے گا، تمہارا ملا رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر رہے کہ کربلا امام حسین نے ڈھونڈی ہے، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، کربلا پہلے سے تھی۔ رہ گئی بات خاک پر سر رکھنے کی، تو نبی نے خاک پر سر رکھا۔ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا، اللہ نے میرے لیے خاک کو سجدگاہ بنایا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت۔ محدث دہلوی تو شرح صحیح بخاری کے اندر حاشیے میں لکھتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ٹکیا بنا کر اس پہ سر رکھتے ہیں نماز میں، سجدے میں، شیعہ حضرات جو مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں، یہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ جی ہاں، صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو خاک پر سجدہ تو سرکار بھی کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کو ایک مولا علی کا فرمان سنا دیا، جس کے بعد ان کا پیغام آیا کہ جی اب کلیئر ہو گیا اور اب میں سجدہ رکھا کروں گا۔ وہ یہ کہ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی، ہر رکعت میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ فلسفہ احکام، مولا سجدے دو کیوں ہیں؟ تو مولا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سجدے دو اس لیے ہیں کہ جب تم پہلا سر سجدے میں رکھتے ہو، پہلے سجدے کے لیے سر رکھتے ہو خاک پر، تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقناکم، تم اسی مٹی سے بنے ہو، اور جب دوبارہ سر رکھتے ہو تو آیت آگے بڑھتی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ تو پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان مختصر سا قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ بہت شکر گزار ہوں۔ بس ایک جملہ میرا بھی اس میں ہے، مولا کا فرمان یہاں رک گیا۔ یہ جو دو سجدوں کے درمیان مختصر قیام ہے، اسے زندگی کہتے ہیں، جو استغفار پر مشتمل ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا۔ جی مولانا، پہلا سجدہ ولادت کی یاد، دوسرا سجدہ موت کی یاد۔ خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا مٹی سے بنے ہو۔ مولا علی نے فلسفہ بیان کیا، خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا مٹی میں واپس جانا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے آپ ملتا کیا ہے عزاداری میں؟ میں نے کہا جی ہمیں اگر کچھ نہ مل رہا ہوتا نا تو مجمع کم ہونا چاہیے تھا۔
मजमे का रोजाना बढ़ना बता रहा है कि हुसैन अता कर रहे हैं। बहुत कुछ हमें यहां से मिल रहा है, बहुत कुछ हमें नसीब हो रहा है, लेकिन अजीजान गिरामी सबसे बड़ी दौलत जो हमें इमाम हुसैन के फर्श से नसीब हो रही है वो है इत्मीनान क़ल्ब। हमें सुकून मिलता ही जब है जब हमारी आंखों से हुसैन पे चंद। अली हर जगह पे मदद कैसे कर देता है? अली तो हर जगह पे मदद नहीं कर सकते, लिहाजा आप शिया या अली मदद ना कहा करे। उसी मौलवी से पूछो गुमराह कौन करता है? इब्लीस। कहाँ करता है? हर जगह पे। तो हद नहीं हो गई? कोई गायब रह के गुमराह कर सकता है तो कोई गायब रह के हिदायत भी तो करे। तैयार सुनाऊं तुझे ताकत सुनाऊं? ताकत क्या थी उसके पास? उस मलाउन के पास ताकत ये थी, कुरान ले आओ मिंबर पे मैं तुम्हें कुरान से दिखाऊं। इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि मैंने बेटा ज़िबा करना, उठ के इब्राहिम ने बेटे को सिर्फ बताया, इस्माइल माँ को ना बताना मैंने ख्वाब देखा है, कुर्बानी देनी है तेरी। इसलिए कहा माँ को ना बताना कि आखिर माँ है, ममता है, तड़प जाएगी, तुझे रोक ना ले। कुरान कहता है कि इब्राहिम ने बीवी को नहीं बताया, इस्माइल ने माँ को नहीं बताया, बीवी हाजरा को नहीं पता। इब्राहिम इस्माइल का हाथ लेके चले गए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, इब्लीस ने आके कहा बीवी हाजरा से कि इब्राहिम तेरे बेटे को ज़िबा करने गया है। रख सर पे मौलवी के कुरान। जिस ख्वाब का इब्राहिम ने माँ को नहीं बताया, इब्लीस को कैसे पता चल गया? मौलवी कहता इब्लीस इब्राहिम की नीयत जानता था। हद नहीं हो गई? इब्लीस नीयतें जान सकता है, अली इरादे नहीं जान सकता। कि करबला में हमें मुसलमानों के दो चेहरे नजर आए हैं, क्योंकि करबला में हुसैन को कत्ल करने वाले यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, कलमा वो भी पढ़ते थे, कारी कुरान वो भी थे, हाफजान कुरान वो भी थे। तो फिर आज कैसे पता चले कि वो हुसैन वाले कौन से हैं और यजीद वाले कौन से हैं? अल्लाह ने कुरान में बता दिया, जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था, एक छोटा सा परिंदा मुंह में पानी का कतरा लेके उस दहकती हुई आग के ऊपर आ रहा था। बाकी परिंदों ने रास्ता रोक के पूछा कहां जा रहा है? उसने कहा वो जो सामने आग लगी है उसे बुझाने जा रहा हो। परिंदों ने देख के कहा वो मीलों में लगी हुई आग है, सालों की इकट्ठी की हुई जंगल की लकड़ियां हैं, तेरे कतरे से आग बुझनी नहीं। परिंदे ने कहा पता मुझे भी है कि एक कतरे से आग नहीं बुझेगी, लेकिन फिर भी मैं कतरे को आग में फेंक के अल्लाह को गवाह बनाऊंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से था, नमरूदियों से नहीं था। जिक्र हुसैन में आया कर ताकि अल्लाह को गवाह बनाए तेरा ताल्लुक हुसैन से था, यजीदियों से नहीं। Likey